عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر ہماری کتاب ریاض الصالحین جاری اور ساری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور کلام کثرت سے مت کرو۔ اگر تم نے کثرت سے کرنا ہے تو سوائے اللہ کے ذکر، اس کے علاوہ دوسرا کلام نہیں کرو۔ اے اللہ، اگر دوسرا کلام کیا تو کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کثرت سے بے جا کلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر دل کی سختی، دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، اس کا ایک سبب بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور سخت کیوں ہوتا ہے؟ جب گناہ کیا اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ رنگ کا، پھر گناہ کیا پھر ایک نقطہ اور لگ گیا، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب اس پر ہوتا کیا ہے کہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر تمہارا دل سخت ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کثرت سے باتیں کر رہے ہو، فضول باتوں میں لگ گئے ہو، جس کی وجہ سے تمہارا دل سخت ہو گیا ہو۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایک بات اور بھی ہوتی ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، رب سے دور ہوتا ہے اور غفلت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو لہذا اسے بچایا جا رہا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دوسرا، اپنے گھروں میں ہی رہو، اور تیسری بات، اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ زبان پہ قابو، مطلب یہ کہ اس زبان سے فضول بات نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، اور کسی پہ الزام تراشی نہ ہو، طرح طرح کی خرافات سے تمہاری زبان بچی رہے، بلکہ ہر وقت تمہاری زبان تو ذکر اللہ میں لگی رہنی چاہیے۔ اور گھروں میں رہو، کیا مطلب ہے کہ بیجا گھروں سے باہر نہ نکلو، کیونکہ جب بیجا انسان گھر سے باہر نکلتا ہے بہت ساری آزمائش اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے بچایا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رہو۔ کبھی ہے کوئی چیز نہ ملی، انسان روتا ہے، دیکھیے کیا ہی مزہ ہو کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، تو پھر اس کا ایک آنسو جو اس کی پلک کے اندر اندر ہے وہ بے کر صرف ایک مکھی کے سر کے برابر، حدیث میں آتا ہے، اتنا آنسو نکل جائے، اب وہ بے کر رخسار پر بہ گیا، نکلا بہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے خوف سے رونے والا، اللہ کی یاد میں رونے والا۔ دوسری حدیث مبارکہ تیسری فرمایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے چند ایک بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا مال، تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر قابل احترام ہے، اور آج کا دن احترام والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ ہر مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون اور اس کی عزت، اس کا مال بھی احترام کی بات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر، دیکھو مسلمانوں، تم کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال نہ کرنا، اپنے کسی مسلمان بھائی کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ سنائی بات آپ کی۔ اور دوسرا یہ اس کا خون، نہیں کہ بیجا تم نے خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو قتل و غارت پر نہیں تم مت اتر آنا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر انسان جو ہے ایک دوسرے کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور اس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے تیسرا؟ اس کا مال، دیکھو اس کا مال بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ جس کے ایک ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ نے اور میں نے اتر کے دیکھنا ہے واقعی حضرات محترم، کیا ہماری زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے مال کو ضائع نہیں کرو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، فرمایا جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا میری امت میں سے نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، امت میں تو ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں ہے۔ تو بڑوں کی عزت بھی کرنی ہے اور چھوٹوں پر شفقت بھی کرنی ہے، اور جو دیگر چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ پھر جب انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو ہم عمل میں لے کر آئیں گے، زندگی میں نکھار پیدا ہوگا اور رب کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور نامہ اعمال بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا بہتر سے بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔